میرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری امی آگے ہوتی ہیں، میری عمر 12 سال ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ ویسے پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ 3 چیزیں نماز کو قطع کر دیتی ہیں، عورت، گدھا اور جو ہے ایک شاید تیسرا کتا ہے. تو حضرت عائشہ نے اس بات کا بڑا برا مانا کہ بھئی تم نے ہم عورتوں کو مطلب اس کے ساتھ ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جی حدیث ہے. اما عائشہ نے کہا تم حدیث سنا رہے ہو، تم بخاری مسلم دونوں میں، اور امام مسلم یہ اما عائشہ والا فتویٰ بعد میں لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا، اور یہ حدیث منسوخ ہے اگر کوئی مطلب بھی لے گا. مطلب اس لیے نہیں تھا، مطلب اس کا یہ تھا کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہو سکتا ہے. مطلب عورت سامنے سے گزرے تو غیر محرم عورت، یہاں تو مولویوں کا یہ حال ہے کہ آپ برقعے والی عورت بھی اپنے ساتھ لے کے اپنی بیوی بیٹھے ہو نا، وہ اللہ کے فضل سے اسے بھی بغیر اس کے دیکھے نہیں گزرنے دیتے. تو ظاہر ہے نماز کے دوران اگر عورتیں سامنے سے گزریں گی تو لوگ تو متوجہ ہوں گے نا. تو نماز کو یعنی ایک ڈسٹرب کرنے والی چیز، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اس مرد کا ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اچانک میری نگاہ اٹھے تو میں اسے فوراً ہٹا لوں. اسی پہ کہا جاتا ہے پہلی نگاہ معاف ہے، یعنی پہلی نگاہ میں چھوڑ کے نہیں آنا، پہلی نگاہ معاف ہے. یہ پڑھی تو آپ فوراً ہٹا لیں، دیٹس آل، تو معاف ہے. تو امام مسلم اس سے آگے جا کے حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اور گھپ اندھیرا ہوتا تھا، حجرہ بھی تنگ تھا. اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں والدہ سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، یہ اس سے بھی ورس کنڈیشن. اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. اب اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ اگر سامنے بیوی یا محرم لیٹی ہوئی بھی ہو، اکثر یہاں پنجاب میں کہ سامنے خالی چرپائی بھی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور بندہ بھی ہوتا لیٹا ہے، کوئی مطلب کوئی جنازہ نہیں تو پڑھ لگے بندے تھا، نماز اللہ سے پڑھ رہے ہو، کوئی لیٹا ہو فوراً اٹھ جاتا، اس میں میرا جنازہ پڑھ لگا، یہ نماز پڑھ کے باہر ہو گیا تو میں بھی گیا. انج نہیں ہوتا جناب، ایسے ایسے وہم ڈلے ہوئے. اس سے انہوں نے بتایا کہ نماز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ رزلٹ نکلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ حدیث لکھ کے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا. ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے، ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ انہوں نے رد کیا. امام حنیفہ کا بھی رد کیا کئی جگہ پہ انہوں نے. اچھا، اور تیسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اما عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، حضور پاؤں ٹوتے تھے تو پتہ چلتا تھا، یعنی نظر نہیں آ رہا. اگر اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہے نا تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچھو، سانپ، کوئی مضر چیزوں کا، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں کوئی آپ کے دوسرے فرقے والے کا حملہ کرنے کا، رفع الجین والوں پہ خطرہ نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں علم دین حاصل کرو گے نا تو دین پہ چلنا پڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی. سر آپ علم دین حاصل کریں، دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.